السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ انشاءاللہ آج ہم زبان کی چوتھی بڑی آفت قطع کلامی پر بات کریں گے۔ قطع کلامی کے معنی ہے دوسرے کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں تو دراصل ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری بات جو ہے وہ سننے کے قابل نہیں، لہٰذا تم خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ قطع کلامی کرنے والا حقیقت میں خود پسندی اور احساس برتری کا شکار ہوتا ہے، جسے گفتگو کے آداب ہی نہیں آتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کاٹنے اور جھگڑے سے منع فرمایا ہے۔ ترمذی میں ہے لا تمارا اخاک ولا تمازحہ ولا تعیدہ موعدا فتخلفہ۔ ترجمہ: اپنے بھائی کی بات مت کاٹ اور نہ اس سے ناشائستہ مذاق کر اور نہ اس سے ایسا وعدہ کر جسے تو پورا نہ کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ خلافی اور ناشائستہ مذاق کرنے سے بھی زیادہ ممنوع اور ناپسندیدہ قطع کلامی ہے، کیونکہ یہاں بات کاٹنے کا سب سے پہلے ذکر ہے۔ جب دو لوگ قطع کلامی کرتے ہیں تو اکثر انجام کیا ہوتا ہے؟ بحث و مباحثہ اور جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے من ترک الکذب وہو باطل بنی لہ فی ربۃ الجنہ ومن ترک المراء وہو محق بنی لہ فی وسطہا۔ ترجمہ ہے کہ جو شخص باطل پر ہونے کے باوجود جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بحث اور جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہمیں قطع کلامی سے بچنا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے بحث و مباحثہ اور جھگڑے سے بچنا ضروری ہے، اور قطع کلامی جو ہے وہ انسان کو بحث و مباحثے اور جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے۔ ترمذی میں ہے ہدایت سے نوازے جانے کے بعد قومیں جھگڑوں کی وجہ سے گمراہ ہوئیں۔ بہت زیادہ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بحث و مباحثے، قطع کلامی اور جھگڑا چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بحث و جھگڑا چھوڑنے پر جنت کے وسط میں گھر ملتا ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کی بات کاٹتے ہیں تو دراصل اپنی فضیلت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے کلام میں نقص نکال کر انہیں خاموش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کی توہین و تحقیر کرنے کا رویہ ہے، ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ دوسروں کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا، بلند و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے ہمارا یہ مشن ہوگا کہ دوسروں سے بات کرتے وقت اپنا احتساب کریں کہ ہم نے کتنی بار دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی شروع کر دی، یعنی ہم نے کتنی بار دوسروں کو رسوا کیا، خاموش کروایا۔ جب ہمیں ایک بار اپنی اس غلطی کا اندازہ ہو جائے گا، آگاہی ہو جائے گی، تو اسے ختم کرنا پھر انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، اپنی غلطی کے نقصان کا بھی اندازہ نہ ہو۔ قطع کلامی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ خوبیاں بھی پیدا کرنی ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، عاجزی پیدا کرنی ہے، یعنی دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، ان کی گفتگو کو غور سے سننا ہے، ان کی بات چیت کو، کلام کو اہمیت دینی ہے، دوسروں کی باتوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے ان سے کچھ سیکھنے کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک وہ مکمل خاموشی اختیار نہ کریں اپنی بات بالکل شروع نہیں کرنی۔ نمبر 2، پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کی بات سنیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کرنی ہے، برداشت پیدا کرنی ہے،
اور صبر سے کام لینا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی کڑوی اور ناپسندیدہ باتوں پر خاموش رہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ غصے میں ان کی بات کاٹ کر صفائی بھی پیش نہیں کرنی، کیونکہ ایسا کرنے سے بحث و مباحثہ اور جھگڑا شروع ہو سکتا ہے اور ہم جنت کے وسط میں گھر ملنے سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ جھگڑے دراصل انسان کو ہدایت سے دور کر کے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا ہم نے آخرت کے اجر کو کبھی نہیں بھولنا۔ ہر ایک سے معاملہ کرتے وقت آخرت کے اجر کو ہم نے انشاءاللہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں میں تن من دھن لگا دینا ہے۔ ترمذی میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدمیوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو اور خصومت پسند ہو۔ اس حدیث میں خصومت کا ذکر ہے۔ خصومت جو ہے نا، وہ جھگڑے سے ایک الگ چیز ہے۔ کسی کے بال یا حق پر قبضہ ہونے کی صورت میں جو بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے وہ خصومت ہے۔ شریعت میں اس بات کی تو اجازت ہے کہ اگر کسی انسان کا دوسرے پر کوئی حق ہو اور وہ اسے دینے پر رضامند نہ ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے خصومت کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی خصومت جو باطل اور جھوٹ بول کر کی جائے یا بغیر علم کے کی جائے قابل مذمت اور ممنوع ہے۔ مثلاً وکیل حق جانے بغیر پیسوں کی خاطر ظالم کے حق میں لڑے، یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ خصومت مظلوم کو اذیت دینے کے لیے ہے، یہ اس کی توہین کرنے کے لیے ہے، اسے ذلیل کرنے کے لیے ہے، اور سب سے بڑی بات کیا کہ اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہے۔ ترمذی کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لڑے بغیر اپنا حق وصول کر سکتا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کیا کرے، خصومت کا راستہ اختیار نہ کرے، کیونکہ خصومت میں زبان کو حد اعتدال پر رکھنا یعنی کنٹرول میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور پھر ایسے شخص سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا۔ شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حق کے لیے خصومت کرنا گناہ نہیں ہے، مگر خصومت چھوڑ دینا افضل و اولیٰ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ انشاءاللہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور ہر بات جو ہے وہ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے ہم نے اس سے تولنا ہے، پہلے دیکھنا ہے ہم کہنے کیا جا رہے ہیں۔ مسلم میں ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد بکلمۃ طیبۃ، آگ سے بچو اگرچہ چھوہارے کا ایک ٹکڑا دے کر، یعنی ایک چھوہارے کی کیا وقت ہے، آگ سے بچو اگرچہ چھوہارے کا ایک ٹکڑا دے کر، یہ نہ ملے تو کوئی اچھا لفظ بول کر، یعنی کوئی اچھی بات کہہ کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔